گھر سے جب کوئی فتویٰ نکلتا تھا تو ساتھ میں شیخ سمرقندی کے دستخط ہوتے تھے اور ان کی بیٹی کے دستخط ہوتے تھے. اتنی بڑی فقیہ تھی. بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے، بڑے بڑے لوگوں نے، بادشاہوں نے، نوابوں نے، وزیروں نے اس بی بی فاطمہ کے لیے رشتے بھیجے. باپ نے کہا نا بابا میری بیٹی عالمہ ہے، فقیہ ہے، میں تو کسی علم والے سے اس کا رشتہ کرواؤں گا. تو پھر ہوا کیا کہ علامہ سمرقندی کے ایک شاگرد نے ان کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی، البدائع الصنائع، مشہور و معروف کتاب. علماء بیٹھے، آج تک کوئی مفتی نہیں بن سکتا اس کتاب کو پڑھے بغیر. جب وہ اپنے استاد کی خدمت میں لے کر آئے، استاد اتنا خوش ہوا کہ میری کتاب کی اتنی شاندار شرح اس آدمی نے لکھی ہے. خوشی میں اپنی فقیہ عالمہ بیٹی فاطمہ کا نکاح اس صاحب بدائع الصنائع سے کر دیا. آج وہ بدائع الصنائع آج بھی موجود ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ اس کتاب کو اپنی بیٹی کا مہر بنایا. آج کوئی مفتی اس کتاب کو پڑھے بغیر مفتی نہیں بن سکتا. آج کوئی مفتی اس کتاب کو پڑھے بغیر مسئلہ نہیں بتا سکتا. یہ بدائع الصنائع جو ہے یہ بی بی فاطمہ جیسی نیک سیرت عورت کا مہر ہے جو ہمارے سامنے قیامت تک اس کے صدقہ جاری ہے. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو اولادیں بھی پھر فقیر نکلیں گی. اور مائیں دین سے دور. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ جتنی بھی اس وقت تبلیغی جماعت کے کام ہو رہے انہی نے اس ترتیب کو رکھا تھا. وہ اپنے والد صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 6 پارے اپنی کرامت ہے، 6 پارے اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں حفظ کر لیے تھے. اس لیے کہ میری دادی جان جو تھی، یعنی میرے والد صاحب کی جو والدہ تھی، وہ قرآن روزانہ پابندی سے تلاوت کرتی تھی اور وہ سنتے تھے تو ماں کے پیٹ کے انہوں نے 6 پارے حفظ کر لیے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماشاءاللہ بچہ یا پیدا ہوتے اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، بھئی موبائل پکڑو جا کے اپنا کام کر. پھر مولوی کے پاس آ کے لے کر تعویذ لینے کے لیے آتے کہ جی مولوی صاحب ہمارا بچہ بگڑ گیا تعویذ دے دے. اور افسوس یہ ہے کہ چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہو، ہم نے قرآن کو تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا ہے. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ قرآن شفا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے ایک عالم گزرے، ایک فقیہ گزرے، اور انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں جب حج کرنے گیا تو حج کے دوران میں بیمار ہوا، مجھے کوئی طبیب نہیں ملا، کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. تو میں نے کیا کیا کہ آب زمزم لیتا تھا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اس کے بعد اس کو پی لیتا تھا. جس بیماری میں نے اس کو پیا، اللہ نے اس قرآن اور آب زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی. میں اس قرآن کے شفا ہونے کا منکر نہیں ہوں، میں اس کا منکر نہیں کہ قرآن سے دم کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں، قرآن اگر صرف دم درود کے لیے آتا تو اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا میں برپا پیدا کر کے نہ جاتا، اتنا بڑا انقلاب نہ لے کر آتا. یہ تو قرآن جو ہے زندگی کا دستور ہے، یہ قرآن زندگی کا منشور ہے. آج ہم نے تعویذ گنڈوں کے لیے قرآن کو پڑھ رکھ لیا. نا میرے بھائی، یہ قرآن تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن زندگی سنوارنے کے لیے، یہ قرآن ملک کو ترقی دینے کے لیے. یہ قرآن تجھے بتائے گا کہ تجھے ماں باپ کے حقوق دیکھنے تو قرآن کو اندر پڑھ. یہ قرآن تجھے بتائے گا تجھے پڑوسی کے حقوق دیکھنے تو قرآن پڑھ. یہ قرآن تجھے بتائے گا والدین کے حقوق دیکھنے تو قرآن پڑھ. یہ قرآن تجھے بتائے گا سیاست کیسی کرنی ہے تو قرآن پڑھ. یہ قرآن تجھے بتائے گا معیشت کیسی چلانی ہے تو قرآن پڑھ. اس قرآن کے اندر ماضی کے قصے ہیں، اس قرآن کے اندر حال کے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھنے تو قرآن کو پڑھ. پڑوسی کے حقوق پڑھنے ہیں تو قرآن کو پڑھ. والدین کے حقوق پڑھنے ہیں تو قرآن کو پڑھ. ماں باپ کے حقوق پڑھنے ہیں تو قرآن کو پڑھ. اولاد کے حقوق دیکھنے ہیں تو قرآن کو پڑھ. سیاست کیسی کرنی ہے قرآن کو پڑھ. معیشت کیسی چلانی ہے قرآن کو پڑھ. معاشرے کے اندر چوری ڈکیتی قتل و غارت گیری کو کیسے ختم کرنا ہے قرآن پڑھ. ترقی کیسی کرنی ہے قرآن پڑھ. پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے قرآن پڑھ. ملک کو ترقی کیسے دینی ہے قرآن پڑھ. معاشرے کو اچھا معاشرہ کیسے بنانا ہے قرآن پڑھ. تو نے ماضی کے قصے دیکھنے قرآن پڑھ. دنیا نہ تھی کیا تھا قرآن پڑھ. دنیا ہے کیا ہے قرآن پڑھ. دنیا نہ ہوگی کیا ہوگا قرآن پڑھ. تو نے جنت کے راستے دیکھنے قرآن پڑھ. تو نے جنت کی نعمتیں دیکھنے قرآن پڑھ. تو نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنا ہے قرآن پڑھ. تو نے جہنم کے ہولناکیوں سے بچنا ہے قرآن پڑھ. تو نے رحمان کا
راستہ دیکھنا ہے قرآن پر، شیطان کے راستے سے بچنا ہے تو قرآن پڑھ۔ قرآن تو اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کے اندر ترقی کریں، قرآن تو اس لیے تھا کہ ہم اس معاشرے میں ترقی کریں، قرآن تو اس لیے تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم سامنے قرآن کو رکھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فال نکالنا ہے، رشتے نکالنے ہیں، بیماریاں نکالنی ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، اللہ کی قسم ساری زندگی اگر شیخ الہند کو دعائیں دو تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج ہم اس پاکستان کی فضاؤں میں آزادی کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، یہ جو اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں اور اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چل رہے ہیں، اس کے اندر شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کی قربانی ہے۔ آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز ہے انشاءاللہ۔ شیخ المحمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ انگریز کے خلاف جدوجہد کے اندر جب گرفتار ہو کر مالٹا کی جیل کے اندر گئے اور مالٹا کی جیل میں 2.5 سال انگریز کی جیل میں مشقتیں گزاری، تکلیفیں گزاری اور انگریز کی جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے رفقا کو دیکھا کہ 2 چیزیں میں نے 2.5 سال کے اندر غور و فکر کیا، 2 چیزیں ایسی تھی کہ جس کو چھوڑ کر آج اس امت پر یہ حال ہے کہ آج یہ امت غلام بن چکی ہے، آج اس امت کا کوئی ماوا ملجا نہیں ہے، آج اس امت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور وہ چیز کیا تھی جس کو چھوڑ کر آج امت پر یہ حال آیا؟ وہ چیز کیا تھی جسے چھوڑ کر آج اللہ کا عذاب آیا؟ وہ چیز کیا تھی کہ جس کو چھوڑ کر آج اللہ رحمت کی نظروں سے اس امت کو نہیں دیکھ رہا؟ شیخ المحمود حسن دیوبندی نے فرمایا کہ وہ چیز قرآن تھی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ کی نصرت ہم سے چلی گئی ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ پہلے زمانے میں قرآن کے اندر یہ پارے اور رکوع نہیں تھے بلکہ منزلیں تھی، منزلیں 7 منزلیں تھی، 7 منزلیں۔ یعنی پہلے زمانے کے لوگ 1 ہفتے کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جب سستی آئی تو علماء نے اس کے پارے بنا دیے، 30 پارے ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ 1 ماہ میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ جب مزید سستی آئی تو رکوع بنا دیے، چھوٹے چھوٹے اب رکوع بن گئے کہ بھئی 1-1 2-2 رکوع آپ پڑھ لیں۔ اتنا انحطاط آ گیا، حالانکہ ہمارے اسلاف اور اکابر صبح شام اس قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے فقیہ گزرے، آج آپ ان علماء کے پاس آئے اور کوئی بھی مسئلہ جگہ آپ پوچھیں گے تو یہ علماء جو مسئلہ آپ کو بتائیں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث سے نکال کر بتایا ہوا ہے پہلے سے۔ اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر امام حنیفہ کا کہ قرآن و حدیث، علامہ نوح افندی ان کی کتاب ہے الدر المنتظم، اس میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے قرآن و حدیث سے 12.5 لاکھ سے زائد مسائل نکال کر امت کو دیے۔ تو اتنے بڑے امام تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوا، جس مکان میں ان کا انتقال ہوا، جس جگہ یہ فوت ہوئے، وہاں 60,000 دفعہ قرآن کا ختم کر چکے تھے، 60,000 دفعہ، اور رمضان کے اندر 60 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات میں 1 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال آپ دیکھ لیں، آج ہماری حیثیت آپ دیکھ لیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان علماء اور طلباء، ان اللہ والوں کے ساتھ، ان قرآن والوں کے ساتھ آپ تعلق رکھیں۔ میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ہمارے ان کی کتنی برکت ہے کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ ایک بزرگ کا عجیب مقولہ مجھے یاد آیا کہ اسکول کالج کا میں مخالف نہیں ہوں، وہ بھی اچھی چیزیں پڑھانا چاہیے، لیکن آج کل جو ماحول ہے ہمارے اسکول کالج میں آپ خود جانتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی سے جب کوئی طالب علم، کوئی بچہ اپنا سبق مکمل کر کے آتا ہے، جب وہ پروفیسر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے تو باپ کپ کپاتا ہے، باپ ڈرتا ہے کوئی ایسا کام نہ کر لوں جس سے میرا بیٹا ناراض ہو جائے،
بعد جب کوئی اس مدرسے سے مولوی اور مفتی بن کے نکلتا ہے تو یہ مفتی بیٹا یہ مولوی بیٹا کب کپاتے گھبراتے کوئی ایسا کام نہ کر دوں باپ ناراض ہو جائے. یہ فرق ہے ان مدارس میں اور یہ فرق ہے اسکول کالجوں میں. میں نے ایسے دیکھے. میں خود ایک سول جج کا میں نے واقعہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس کا بوڑھا باپ سول جج اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے. بوڑھا باپ ویڈیو بنا کے رو رہا ہے کہ مجھے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا. کبھی آپ نے کسی مولوی کے بارے میں بھی سنا ہے, کسی مفتی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو جوتے مار کے گھر سے نکالا؟ تو ایک لطیفہ مجھے یاد آیا ان بچوں کے اوپر کہ جب آپ ان کو مدرسوں میں بیچیں گے, ان کو قرآن پڑھوائیں گے, قاری صاحب کے پاس رکھیں گے تو کتنے مزے. بنوری ٹول کا واقعہ ہے کہ بنوری ٹول کے اندر ایک صاحب آتے تھے, وہ بچوں کو وظیفہ وغیرہ دیتے تھے, پیسے ویسے جیب خرچ وغیرہ دیتے تھے. تو بچوں نے اس کا نام کوئی مزاحی نام رکھ دیا تھا, کوئی کٹا شٹا. ہمارے ہاں یہ بھینس وغیرہ کے بچے کو کوئی کٹا شٹا کہتے ہیں پنجابی میں. کٹا, وہ کٹا کب آئے گا, کٹا کب آئے گا, یا ہماری گائے کب آئے گی, ہماری گائے کب آئے گی, پیسے کب دیں گے, پیسے کب دیں گے. وہ ہمیں ہر مہینے پیسے دیتے ہیں, بڑی اچھی گائے, بڑی اچھی گائے. تو اس صاحب کے دل میں ایک دفعہ آیا کہ یار میں ذرا کبھی چھپکے سے چلا جاتا ہوں مدرسے اور دیکھتا ہوں کہ بچے میرے بارے میں کیا بولتے ہیں. میں تو ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں, ان کو پیسے بھی دیتا ہوں, وظیفہ بھی دیتا ہوں, تو میری بڑی تعریفیں کرتے ہوں گے کہ جی بڑا سخی آدمی ہے, بڑا بزرگ آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے. تو ایک دن وہ چھپکے سے مدرسے چلا گیا اور جو بچوں کی کمرے ہوتی ہیں ان کی کھڑکی وغیرہ سے باہر سے کان لگا کے سننے لگا کہ بچے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک کمرے سے بچوں کی آواز آئی, یار ہمارا وہ کٹا, ہماری وہ گائے کب آئے گی, یار اس دفعہ پیسے دینے آئے نہیں, پتہ نہیں کب آئے گی وہ کٹا, وہ گائے کب آئے گی, جیب خرچ ختم ہو گیا. اس نے یہ سنا تو بڑے اس کو عجیب لگا, بڑا ناراض ہوا کہ یہ کم بخت مارے نامراد, ان کو تو میں پیسے دیتا ہوں, خرچہ دیتا ہوں, انہوں نے الٹا میرا نام کٹا رکھا ہوا ہے, میرا نام گائے رکھی ہوئی ہے, آج کے بعد 1 روپے بھی ان کو نہیں دوں گا. یہ ایسی نام مراد رہے. اب ہوا یہ سچا واقعہ ہے تو بطور لطیفہ, لیکن یہ سچا واقعہ ہے. شیخ عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت فیوزم کے حوالے سے ثقہ لوگوں نے مجھے سنا ہے, اس کی سند بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور یہ سچا واقعہ ہے. ہوا کیا کہ رات کو وہ صاحب سو گئے. اب جب سو گئے دیکھتے قیامت کا منظر ہے, ایک ہولناکی ہے, ایک ہلڑ مچی ہوئی ہے, ہر آدمی گھبرا رہا ہے, کب کپا رہا ہے اور پریشان ہے کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جس مدرسے میں وہ چندہ دیتا تھا, جس مدرسے میں بچوں کو پیسہ دیتا تھا, وہ بچے مزے سے جنت کی طرف جا رہے ہیں, مزے سے جنت کی طرف جا رہے ہیں, ہنستے کھیلتے ہوئے, مزے کرتے ہوئے. اب اس نے بولا یار میں نے تو ان کے ساتھ دشمنی لے لیے, میں ان کو کس طرح کہوں کہ میرا بھی خیال رکھو. اتنے میں دیکھا کہ ایک بچے کی نظر اس پر پڑ گئی, تو فوراً اس بچے نے اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو ہمارا کٹا بھی آیا ہوا ہے یہاں, ہماری گائے بھی آئے ہوئے, اس کو بھی پکڑ کے لے کر چلو اپنے ساتھ. اسے کہا آجا کٹے تو بھی ہمارا ساتھ آجا, چل یہ باغتے ان کے ساتھ لگ گیا اور ان کے ساتھ خرامہ جنت چلا گیا. اسی دوران اس کی آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو کہا مجھے اللہ نے حقیقت بتلا دی, آئندہ کے بعد نہیں کٹا نہیں بٹا بھی مجھے بولتا رہے, میں ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کروں گا, میں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھوں گا. تو اس لیے ان مدارس اور علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھیں. آپ کو تو ماشاءاللہ مدرسہ بھی ایسا بہترین ملا ہے. قاری عبدالحق صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. قاری صاحب اتنے محبت کرنے والے, اتنے چاہت کرنے والے ملے مجھے بھی. مولانا الامین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو باقاعدہ بچوں کے ختم کرنے پر ان کو ٹافیاں بھی دیتے, ان کو انعامات بھی دیتے. تو یہ دیکھیں کتنی, یعنی میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت الخیرات الحسان امام ابن حجر ہیثمی نے لکھی ہے. اس کے علاوہ علامہ ذہبی نے بھی ان کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب امام صاحب کے بچے نے ختم کیا, حفظ کر لیا, تو امام صاحب 500 دینار لے کر اپنے بچے کے استاذ کے پاس گئے بطور انعام دے دیں گے. 500 دینار آج کل کے زمانے میں 5 لاکھ سے بھی اوپر ہو جائیں گے اگر سونے کا حساب لگائیں, 5 لاکھ سے بھی اوپر پیسے بنیں گے. امام صاحب کے جو بچے کے استاذ تھے, اس نے جب وہ دینار دیکھے تو رونے لگے. کہا امام صاحب میں نے آپ کے بچے کو اس واسطے قرآن نہیں پڑھایا تھا. امام صاحب نے کہا نہیں, یہ میں نے اپنی خوشی سے آپ کو دیا. تو پچھلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بچے کے والدین جا کر قاری صاحب کو انعام دیتے تھے. اس مدرسے کے بارے میں نے سنا کہ یہاں قاری صاحب بچوں کو انعام دے رہے ہوتے.
تو ایسا قاری صاحب بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کریں، ان علماء طلباء کے ساتھ رہیں۔ آخری بات میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، آپ کا پروگرام آگے بھی چلنے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کریں۔ خواجہ ابو طالب یہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، آخری وقت تک یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ ان کے حضور علیہ السلام پر بڑے احسانات ہیں اور ان کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ جب تک یہ زندہ تھے مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلی نظروں سے نہیں دیکھ سکے، میلی نظروں سے، تکلیفیں تو بہت دور کی بات ہے۔ جب تک یہ زندہ رہے کسی کافر کو جرت نہ ہوئی حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کی یا مسلمانوں کو تنگ کرنے کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے کم عذاب خواجہ ابو طالب کو ہوگا، سب سے کم عذاب۔ کافروں کے مختلف درجات ہیں عذاب کے، لیکن سب سے کم عذاب خواجہ ابو طالب کو ہوگا۔ میں اس پر بڑا غور کرتا رہا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی۔ اللہ نے ایک بات میرے سامنے رکھی، علماء بیٹھے ہوئے، صحیح ہو تو یہ اللہ کی طرف سے اور غلط ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ خواجہ ابو طالب نے اتنا عرصہ جو اسلام کے لیے دست بازو بنے رہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے جو میدان میں کھڑے رہے، دشمنوں کی طرف سے آنے والے حملوں، دشمن کی طرف سے آنے والے اعتراضات، دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کا مقابلہ کرتے رہے اور کسی دشمن کو ان تک پہنچنے نہیں دیا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو ایک یہ علماء طلباء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ایک کافر اگر ان علماء طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے بھی طلباء تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاذ تھے، اگر ایک کافر ان علماء اور طلباء کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، ان کا دست بازو بن جائے، ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرے، وہ کافر اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دیتے۔ تو آج اگر ہم مسلمان ان کی حمایت میں، ان کی مدد میں، ان کے تعاون میں، ان کی نصرت میں کھڑے ہو جائے اور ان کا دفاع کرے تو اللہ قیامت کے دن ہمیں کتنا نوازے گا، ہمیں کتنا دے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کے لیے آپ ایک اور بات یاد آ گئی، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا گلہ کرتے ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، کوئی کام دھندہ نہیں کرتا، سارا دن آپ کے مدرسے میں، حضور علیہ السلام کے مدرسے کا نام صفہ تھا، سارا دن آپ کے مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، آپ سے سبق پڑھتا رہتا ہے، کوئی کام دھندہ نہیں کرتا، میں سارا دن کھیتوں کے اندر، میں سارا دن مزدوریاں کر رہا ہوتا ہوں اور یہ تیار بیٹا کھا رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہے کہ آپ بھی کام دھندہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے اس طالب علم کی برکت سے رزق دے رہا ہوں۔ تو آج اگر ہم مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، علماء کے ساتھ تعاون کریں تو کوئی احسان نہ جتائے، ممکن ہے اللہ نے ہمارے رزق میں جو برکت ڈالی ہے، اللہ نے ہمارے کاروبار میں جو برکت ڈالی، انہیں علماء کی برکت سے اور طلباء کے ساتھ تعاون کی برکت سے ڈالی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان علماء کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اس مدرسے کی پش پناہی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قاری عبدالحق صاحب کے ساتھ رہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھا گیں گے کہ ان مدرسوں کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان علماء کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے۔ مدرسہ صوت القرآن، قاری عبدالحق صاحب اور دنیا پاکستان، دنیا میں جہاں کئی علماء، مدارس، طلباء ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے دست بازو رہیں گے، ان علماء کے ساتھ آخری وقت تک تعلق رہیں گے، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق کبھی نہیں توڑیں گے۔ اور آج آپ کے بچے، جن جن کے بچوں نے یہاں ناظر قرآن کیا، قرآن ختم کیا، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ ان کو حافظ بھی بنائیں، ان کو حافظ بنا کر عالم بنائیں، صرف یہاں مت چھوڑے۔ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے قرآن تو ختم کروا دیا، اب ان کو ضائع نہ کریں، اپنی آخرت کا ذخیرہ بنائیں، پروفیسر بنائیں گے، اللہ کی قسم ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔
हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि बाप मरता है तो खुश होते कि अच्छा हुआ गया, अब हम जायदाद तकसीम करेंगे। पहले तो जब तक जिंदा था ना खाने को ढंग का मिलता ना पीने को, अब कारोबार खुद करेंगे, आज़ादी मिल जाएगी। ये प्रोफेसरी भी यही रह जाएगी, ये डॉक्टरी भी यही रह जाएगी। आपसे बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े माल वाले इस दुनिया से चले गए, दोनों हाथ खाली गए। अरबों करोड़ों के मालिक थे, कोई दुनिया काम आने वाली नहीं। यही जो सदका जारिया औलाद की सूरत में या किसी नेकी की सूरत में छोड़ कर जाएंगे, यही आपके काम आएंगे। ये तुलबा बनाएं, इनको हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, ताकि आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया रहे। तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। आप इनको हाफिज बनाएंगे ना छोटे बच्चों को। आपको अजीब बात बताऊं, आपने उलमा से सुनी भी होगी, क़यामत में आपका एजाज क्या होगा? क़यामत में आपका एजाज क्या होगा? फरमाया हाफिज कुरान के माँ बाप को लाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा भी उस मजलिस में होंगे, अंबिया भी उस मजलिस में होंगे, सहाबा भी उस मजलिस में होंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार भी उस मजलिस में होंगे। तो इस हाफिज कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन उन उलमा की मौजूदगी में, उन तुलबा की मौजूदगी में, उन मुहद्दिसीन की मौजूदगी में, उन अंबिया की मौजूदगी में, अल्लाह वालों की मौजूदगी में इतना बड़ा एजाज दिया जाएगा कि एक सोने का ताज उनके सर पे रखा जाएगा। और वो सोने का ताज हमारी दुनिया की तरह नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इतना चमकदार ताज होगा कि जैसे सूरज तुम्हारे घरों में आ जाए तो इसकी कितनी रोशनी होगी। ऐसा ताज इस हाफिज के माँ बाप को पहनाया जाएगा और सब देख कर के रहो, हो ये देखो, ये जिसके सर पे ताज रखा हुआ है ना, ये जिसका सर चमक रहा है, ये हाफिज कुरान का बाप, इसके तो आज मजे। हमारी तो खैर नहीं, हमने तो अभी हिसाब किताब देना है। ये तो आज यहाँ का बादशाह है मेरे भाई, आज का सदर मजलिस है। हाफिज कुरान साहब के भी मजे और उसके माँ बाप के भी मजे, सब लोग उसकी तारीफें करेंगे। तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे नहीं बनाएंगे? एक बच्चा तो हर घर में लाजमी हाफिज कुरान होना चाहिए। कौन कौन नियत करते हैं मेरे भाई? इसकी नियत करें। और उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो आलिम भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अल्लाह पाक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बेहतर तो ये था कि मौलाना सिराजुद्दीन साहब जैसे हजरात जो है वो बयान करते, वही इसके लायक है। हम तो तालिब इल्म आदमी हैं, हमने पहले कहा था कोई कमी कोताही हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते, माजरत चाहते, इनके साथ ताल्लुक़ रखें, इनके साथ उठे बैठे। ये आपके रहबर है या आपके रहनुमा है या आपकी नुमाइंदगी करते चलेंगे। मुझे शेर याद आ गया कि इन अल्लाह वालों की सोबत की बरकत, शेख सादी रहमाउल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो फरमाते गिले खुशबुए दर हमाम रोज़े रसीद अज दस्ते महबूबा बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्के या अबीरी के अज बुए दिल आवेज तू मस्तम बदो गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलाकिन मुद्दते बागुन नशिस्तम जमाले हम नशी दर मन असर कब वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। शेख सादी फरमाते एक दिन मट्टी मेरे हाथ में आई, एक मट्टी खुशबूदार मट्टी, मैंने उसको सूंघा, उसमें से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। मैंने उस मट्टी से मुखातिब होकर कहा, ए मट्टी तू तो मट्टी है, तेरे में ये बेहतरीन खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उस मट्टी, शायद लोग जो होते हैं तस्वुरात में बातें करते, तो उस तस्वुर, उस मट्टी का तस्वुर किया कि मट्टी ने मुझे जवाब दिया कि तूने सही समझा, मैं मट्टी हूँ, मेरे अंदर कोई खुशबू नहीं है, लेकिन मैं एक अरसा हम्माम में रही हूँ। पहले ज़माने में, आज भी तुर्की में हमने देखे, पहले ज़माने में बड़े बड़े हम्माम गुसल खाने होते थे। उन गुसल खानों में किस्म किस्म की खुशबू होती थी, लोग जाते थे, नहाते थे। तो ये उसकी मट्टी की बात हो रही है। कहा मेरे अंदर खुद से खुशबू नहीं है, लेकिन एक अरसे तक उस हम्माम के अंदर मैं रहा हूँ तो वहाँ किस्म किस्म की खुशबुएं आती थी। वो खुशबू के साथ रहने की वजह से, उनकी बरकत से आज मुझ में भी खुशबू आ रही है। तो अगरचे हम कुछ नहीं है, हमारी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन इन उलमा, इन तुलबा के साथ बैठेंगे, सोबत साले तुरा साले कुनन, सोबत ताले तुरा ताले कुनन, इन अल्लाह वालों की सोबत हमें भी नेक बना देगी। और अगर बुरों के साथ बैठेंगे तो पहले दुनिया चल रही है, उसी में हम भी चलते रहेंगे। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
Viejo ni tan, viejo.